سے بتا دوں، ملک میں ہزاروں جو کارکن ہیں، ورکر ہیں، وہ جمع ہیں اور حکومت نے اب سمجھ یہ آ رہی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ جو یہ مذاکرات کیے یہ کوئی نیک نیتی پر مبنی نہیں تھے، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو ٹیمپو ایک بن گیا ہے احتجاج کا، اس ٹیمپو کو توڑا جائے، کیونکہ لاہور میں اور پھر جی ٹی روڈ پر جہاں جہاں بھی پولیس نے اور دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے روکنے کی کوشش کی لبیک کے کارکنوں کو، تو وہ ایک تو تعداد اتنی زیادہ تھی اور جذبہ جو تھا ان کا وہ اتنا زیادہ تھا کہ پولیس اس کے سامنے ٹک نہیں سکی۔ تو گورنمنٹ کو اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ہم پھر دوبارہ ان کو وہ ڈیل کر لیں، اس طریقے سے انگیج کر لیں مذاکرات کے نام پر، تاکہ تھوڑا ہمیں تیاری کا موقع مل جائے، زیادہ تیاری کا موقع مل جائے، اور اس کے بعد پھر کچھ گرفتاریاں اور طریقے سے کر لی جائیں، اور ایک دفعہ ٹیمپو ٹوٹ جائے گا تو پھر شاید مشکل ہوگا لبیک کے لیے کہ وہ اس طرح کا ماحول ایک بنائے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں ابھی کچھ لوگوں سے میری مرید کے بات ہوئی ہے اور وہاں پر جو جذبہ ہے، جو جوش ہے، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے اور لوگ بالکل تیار ہیں، تحریک لبیک تیار ہے۔ مرکز نے یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ اگر رات کو 12 بجے تک کوئی آپ کو پیغام نہ آئے بعد میں، تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے گا کہ ہمارا نیٹ بند ہو گیا اور گورنمنٹ نے آپریشن شروع کر دیا۔ اور اس وقت جو خطرناک جو چیز آئی ہے جس سے حکومت کی نیتوں پر شک ہو رہا ہے، ایک تو انہوں نے کنٹینر دوبارہ لگانے شروع کر دی ہیں، دوسرا جو خندقیں کھودی انہوں نے، خود سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، سڑکوں کو توڑا، اور وہ جو اس کو خندقیں جو بنائی ہیں انہوں نے، ان کو ابھی تک نہیں بھرا گیا۔ پھر صدرن پنجاب، جب ملتان، سرائیکی علاقہ، سائیوال، اکاڑا، وہاں سے کریک ڈاؤن کی خبریں آ رہی ہیں، اور جو بہت سارے جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ ابھی جو شیخ رشید صاحب کے جو بیانات ہیں اس میں انہوں نے، کیونکہ پنڈی میں لبیک کے کارکنوں نے پچھلی دفعہ بہت ایک سخت ریاکشن دیا تھا، ان کی رہائش گاہ لال حویلی کے سامنے چلے گئے تھے، تو شیخ رشید کو اس بات کا ادراک ہے کہ ان کی پوزیشن بڑی ولنریبل ہے، تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاہدے پر پیرا دیں گے اور ہمیں پہلے کر لینی چاہیے تھی بات، اور ہم یہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ معاہدہ اس پر عمل درآمد کریں گے۔ وہ یہ بات اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ جو شیخ رشید کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے، اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم ہاؤس کے جو لوگ ہیں، کہ عمران خان صاحب تحریک لبیک کے حوالے سے کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ماضی میں یہ اس طریقہ کا امپریشن دے دیا گیا تھا کہ شاید جو آرمی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات آرمی بالکل واضح کر چکی ہے کہ ان کا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کا یہ خیال تھا ایک آف دا ریکارڈ میٹنگ میں کہ اتنی بڑی جماعت ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ مین سٹریم میں آ کے پولیٹکس کرنا چاہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا، تو ان کو سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کالعدم قرار دیا گیا، اس میں عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں، یا وہ جس طریقے سے اپنے مغربی جو کانٹیکٹس ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ یورپین یونین کا ہیڈ ہے فرانس، اگر فرانس کا سفیر واپس چلا گیا تو بڑا پرابلم ہو جائے گا، جی ایس پی پلس میں ہو جائے گا مسئلہ، اور پھر ساتھ یہ بھی ایک کہانی بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے اندر سینیٹرز نے پابندیاں لگانے کے لیے بل پاس کیا ہوا ہے، تو بس اب یہ ناموس رسالت پہ اب بات نہ کریں۔ ایک انتہائی مضحکہ خیز اور انتہائی یہ گھٹیا آرگومنٹ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کمپرومائز کر لیں اس لیے کہ یہ امریکہ ناراض ہو جائے گا اور فرانس ناراض ہو جائے گا اور جی ایس پی پلس کا سٹیٹس چلا جائے گا۔ اور یہ بہت سارے ہمارے جو لبرل دانشور ہیں وہ یہ مجھ پر خاص طور پر یہ الزام لگا رہے ہیں، اور بھی دوسرے لوگوں پر، کہ ہم شاید وائلنس کو انٹائز کر رہے ہیں، ہم پتہ نہیں جو بات کر رہے ہیں انتہا پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یہ بین الاقوامی تعلقات جو ہیں اس میں بڑا بگاڑ آ جائے گا، پاکستان کے ریلیشن شپ بڑے خراب ہو جائیں گے، پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بات بتا دیں، پچھلے 72 سال میں آپ نے مغرب کی غلامی کر کے دیکھ لی، آپ نے افغانستان میں 2 دفعہ آپ لڑے ان کے لیے، اور لاکھوں لوگ جو ہے نا اس میں ان کی جانیں گئیں، اور پاکستان کے کتنے آپ دیکھ لیں، صرف
یہ جو ابھی حالیہ جو جنگ تھی اس میں 70-80 ہزار جانوں کا ضیاع ہوا. اس سے پہلے 80s میں کیا کچھ ہوا. تو کیا ملا آپ کو؟ آپ کو ملا کیا سوائے پابندیوں کے، سوائے ڈو مور کے، اور آپ کے جو پاکستانی جاتے ہیں گرین پاسپورٹ کو دیکھ کے نفرت کی نگاہ سے وہاں پر جو امیگریشن کے حکام ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں. تو آپ نے غلامی کر کے دیکھ لی مغرب کی، کچھ آپ کو نہیں ملا. اور یہ کون سے بین الاقوامی تعلقات کی آپ بات کر رہے ہیں؟ IMF آپ پر پابندی لگاتا ہے، FATF آپ کو گرے لسٹ میں رکھتا ہے، کوئی آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات. ابھی آپ یہ جو کچھ بھی کوششیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ بھارت کس سے تعلق نارمل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، یہ جو کرکٹ میچ اور سارا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، پھر کسی وقت بات کروں گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کو ماموں کیسے بنایا جا رہا ہے، اور یہ چند انڈیویجولز کی جیبیں بھرنے کے لیے کس طریقے سے معاملات کیے جا رہے ہیں. تو کوئی بین الاقوامی تعلقات میں بگاڑ نہیں ہے. ناموس رسالت کی بات کرنے سے، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے سے، میں آپ یقین کریں کہ اللہ کی اتنی رحمتیں ہوں گی آپ ایک رسی سے دیکھیں اتحاد قائم ہو جائے گا، اور سب مسلمان جب ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک ہو جائیں گے تو ہم بہت ساری جو ہماری ویکنیسز ہیں ان کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. اور یہ جو ایک پیسہ اور سیاست اور یہ ایک منافقت ہم پر برپا کیے ہوئے ہیں سیاست کے نام پر، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. بہرحال یہ ان کو میرا جواب تھا، اور تحریک لبیک کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میری ان کے قائدین سے بات ہوئی ہے، وہ بالکل آج رات 12 بجے اگر نہیں رہا کیا گیا سعد حسین رضوی صاحب کو تو وہ کریں گے. لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے، یہ جو پہلے بات کہتے تھے کہ رات کو 12 بجے تک آج ڈیڈ لائن ہے، اب ایک نئی بات یہ شروع کر دی گئی ہے جی کہ وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کا اجلاس بدھ والے دن رکھ دیا ہے، اور ہم تو کابینہ کا جو اجلاس ہے اس میں یہ سارے ریکمنڈیشن جائیں گی. تو بس ٹائم لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، عقل دے. تازہ ترین صورتحال ہم آپ کو دیتے رہیں گے. سینٹر نے بھی یہی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی میسج نہ آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپریشن شروع ہو گیا، اور پھر جو ان کا پلان ہے اس کے مطابق ہی جو کچھ بھی جو ہدایت ہوگی ورکرز کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پر عمل درآمد سے ملاقات